بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو محرم الحرام کے مہینے کا ایک چھوٹا سا عمل بتائیں گے کہ جس عمل کو کرنے سے آپ کے اوپر رزق اور دولت کی بارش ہو جائے گی۔ بعض اوقات عمل چھوٹا ہوتا ہے لیکن اس کے ثمرات بہت بڑے ہوتے ہیں۔ یہ عمل کو چھوٹا عمل نہیں رہنے دیتے بلکہ مدینہ منورہ کے مقیم ایک بزرگ کا کیا ہوا عمل جسے آپ نے ماہ محرم میں کرنا ہے، اور اس کے جو ثمرات ہیں وہ آپ کو اپنی اس بہن کی زبانی ہی بتائیں گے جس نے یہ عمل ہدیہ کیا ہے۔ اس عمل سے اس بہن کی زندگی میں کیا تبدیلیاں رونما ہوئیں، مکمل کارگزاری آپ کو سناؤں گی اور یہ بھی بتاؤں گی کہ یہ خاص عمل کیا ہے۔ بس ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا اور ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کیجیے گا۔ محترم ناظرین، محرم الحرام کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ بہت ہی مبارک مہینہ ہے۔ تاریخ کے عظیم واقعات اس سے جڑے ہوئے ہیں۔ چنانچہ مورخین نے لکھا ہے کہ پہلے محرم میں ہی آسمان و زمین، قلم اور حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ 2 محرم کو حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ قبول ہوئی۔ 3 محرم کو حضرت ادریس علیہ السلام کو آسمان پر اٹھایا گیا۔ 4 محرم کو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی ہولناک سیلاب سے محفوظ ہو گئی۔ 5 محرم حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنایا گیا اور ان پر آگ گلے گلزار ہوئی۔ 6 محرم حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ 7 محرم حضرت یوسف علیہ السلام کو قید خانے سے رہائی نصیب ہوئی اور مصر کی حکومت ملی۔ 8 محرم حضرت یوسف علیہ السلام کی حضرت یعقوب علیہ السلام سے ایک طویل عرصے کے بعد ملاقات ہوئی۔ 9 محرم حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و استبداد سے نجات حاصل ہوئی۔ 10 محرم کو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر تورات نازل ہوئی۔ 11 محرم حضرت سلیمان علیہ السلام کو بادشاہت واپس ملی۔ 12 محرم حضرت ایوب علیہ السلام کو سختی بارش شفا نصیب ہوئی۔ 13 محرم حضرت یونس علیہ السلام 40 روز مچھلی کے پیٹ میں رہنے کے بعد نکالے گئے۔ 14 محرم حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کی توبہ قبول ہوئی اور ان کے اوپر سے عذاب کو ہٹا دیا گیا۔ 15 محرم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اس کے علاوہ محرم الحرام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نکاح فرمایا، اور اس کے علاوہ محرم میں فریب کاروں نے نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور جگر گوشہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو میدان کربلا میں شہید کیا۔ اسی وجہ سے اس مہینے میں بہت سے وظائف اور اعمال ہیں جو بزرگوں نے بتلائے ہیں۔ آج کا یہ عمل اگرچہ وظیفہ نہیں ہے لیکن ایسا عمل ہے کہ جو آپ کی زندگی کو بدل سکتا ہے، اور ہماری بہن نے اس نیت سے ہدیہ کیا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ عمل پہنچ پائے۔ تو اس بہن کی کارگزاری سنانے سے پہلے آپ سے گزارش کروں گی کہ ویڈیو کو شیئر ضرور کیجیے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ بہن اور بھائی اس عمل سے استفادہ حاصل کر سکیں۔ تو چلیے آپ کو اپنی اس بہن کی کارگزاری سناتی ہوں جس میں اس بہن نے مدینہ منورہ کے بزرگ کو دیا ہوا عمل ہدیہ کیا ہے۔ مدینہ منورہ کی یہ بہن اپنی کارگزاری ملاحظہ فرماتے ہوئے بتاتی ہیں کہ یہ بہن میسج میں یوں مخاطب ہوتی ہیں کہ محترم، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو، آپ کے چینل کو ہمیشہ تمام افراد اور اس کے سننے والوں کو صحت، تندرستی، ترقی، کامیابی، خوشحالی اور جزائے خیر عطا فرمائیں۔ آپ کے چینل یہ بہت سارے لوگوں کی کارگزاریاں سن کر میرا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آپ سچ میں بہت پریشان لوگوں کی بہت زیادہ خدمت کر رہی ہیں۔ اللہ پاک آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ میں ایک چھوٹی سی کارگزاری سناتی ہوں۔ آپ سے میری چھوٹی سی گزارش ہے کہ اس کارگزاری کو اپنے چاہنے والوں کے سامنے ضرور رکھیں، کیونکہ وہ اس عمل کو کریں گے تو یہ میرے لیے بہترین صدقہ جاریہ ثابت ہوگا۔ میرا خاوند مدینہ منورہ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں صفائی کا کام کرتے ہیں۔ یہ ہمارے پورے خاندان کے لیے بہت ہی بڑی سعادت کی بات ہے۔ الحمدللہ مجھے اس پر فخر بھی بہت ہے۔ میرے خاوند کو 4 سال قبل مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک بزرگ میں غربت دور کرنے کا ایک نسخہ بتایا
میں نے اپنی سگی بہن کو بتایا، آج ان کی کارگزاری آپ کے سامنے رکھتی ہوں۔ یہ وظیفہ آپ نے ماہ محرم میں ہی کرنا ہے اور لازمی کرنا ہے تاکہ یہ اعمال میرے لیے اور میری نسلوں کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ آج سے صرف 4 سال پہلے میری بہن کے گھر کا یہ حال تھا کہ لڑائیاں، نحوست، رزق میں کمی، ہر کام میں پریشانی۔ میاں بیوی کا تو یہ حال تھا کہ وہ ایک دوسرے سے بیزار تھے، کوئی بات نہ ہوتی مگر ہر وقت شدید لڑائی رہتی۔ قرض کے نیچے دب گئے، جبکہ اس سے پہلے تقریباً 8 سال ان کے گھر میں سکون ہی سکون تھا۔ رزق بے حساب تھا، مگر نہ جانے آہستہ آہستہ کیا ہوا، رزق کم ہونا شروع ہو گیا، برکت اٹھ گئی، گھر سے چین سکون سب چلا گیا۔ قرض دینے والے قرض لینے والے بن گئے، بچے اچھے اسکول سے اٹھا لیے گئے کیونکہ فیس ادا نہ کر سکتے تھے، حتیٰ کہ ایک وقت کا کھانا کھا لیتے تو دوسرے وقت کے لیے پریشان ہو جاتے۔ انہوں نے بہت خوشحالی دیکھی تھی، سکون دیکھا تھا، زندگی کا چین آرام دیکھا تھا۔ اب اچانک تنگ دستی اور اتنی زیادہ افاقوں تک نوبت آ گئی، برداشت نہ ہو رہا تھا۔ شام کے وقت گھر میں عجیب نحوست کا احساس ہوتا تھا۔ میری بہن ہر وقت بیمار رہنا شروع ہو گئی، وہ ڈپریشن کی مریضہ بن گئی۔ اس کا شوہر پہلے تھوڑا بہت کام کے لیے بھاگ دوڑ کر رہا تھا، لیکن بعد میں انہوں نے گھر سے نکلنا ہی چھوڑ دیا۔ میری بہن نے مجھے اپنی ساری پریشانی بتائی، اور محرم مجھے یاد ہے کہ میری اپنی خود واٹس ایپ پہ میری بات ہوئی تو میں نے اپنی بہن کی ساری پریشانی اپنے خاوند کو بتا دی۔ اگلے روز جمعہ کا دن تھا، میرے خاوند کی چھٹی تھی۔ انہوں نے ایک بزرگ کو میری بہن کی پریشانی بتائی تو مدینہ منورہ میں ان بزرگ نے بتایا کہ بیٹا، چند دنوں کے بعد ماہ محرم کی آمد ہونے والی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ یہ بہت ہی زیادہ فضیلت والا مہینہ ہے۔ انہوں نے بتایا کہ اس ماہ اللہ تعالیٰ نے راتوں رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصیٰ تک کی سیر کرائی، جس کے ارد گرد ہم نے برکت رکھی ہے تاکہ ہم اسے اپنی کچھ نشانیاں دکھا سکیں۔ بے شک وہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے۔ بیٹا، تم اپنی بہن سے بولو کہ اس کی ماں کے دروازے پر کوئی بھی فقیر آئے یا کوئی بھی غریب انسان آئے، گھر میں جو بھی پکا ہو اس کو لازمی کھلاؤ، اور اگر کھانا موجود نہ ہو تو دولت کا صدقہ بھی لازمی دو تاکہ تمہارے گھر میں دولت بارش کی طرح برسے۔ میرے خاوند نے مجھے کال کر کے یہ عمل بتایا، میں نے اپنی بہن کو یہی عمل بتایا، اپنی بہن کو اسی وقت سارا عمل سمجھایا۔ یقین کیجئے میری بہن نے ماہ محرم میں چند ہی دن یہ عمل کیا، پھر شعبان کے مہینے سے پہلے ان کے گھر کے حالات بدلنا شروع ہو گئے۔ یکدم گھر میں سکون آ گیا، نحوست کا احساس ختم ہو گیا، ان کے اندر اطمینان آ گیا۔ میری بہن مجھے بتانے لگی کہ میں اپنی کیفیت بیان نہیں کر سکتی۔ شوہر کا احساس ہونے لگا کہ میں کیا کر رہی ہوں، ایک تو وہ روزگار سے پریشان ہے اور الٹا میں نے مزید اپنی ہر وقت کی جلی کٹی سنا کر زیچ کر دیتی ہوں۔ پھر میرے دل میں شوہر کے لیے محبت کا احساس دوبارہ بڑھا، جبکہ شوہر کو بھی میرا احساس ہوا۔ پتہ نہیں کیسے ہم دونوں کے ساتھ رزق اسباب ایسے بنے کہ میرے شوہر بھی حیران رہ گئے۔ رب نے صرف 1 سال کے اندر اتنا نوازا کہ پہلے سے زیادہ رزق ملنا شروع ہو گیا۔ یقین کیجئے 2-3 سال ہم نے دودھ، گوشت اور پھلوں کی شکل تک نہیں دیکھی تھی۔ اب گھر میں اتنا آتا کہ محلے میں اور گھر میں کام والیوں میں بانٹ دیتی ہوں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اب اور آ جائے گا۔ اب 4 سال سے اس گھر میں اتنا سکون، رزق اور برکت ہے کہ بچوں کی صحت، ان کی کامیابی دیکھ کر خاندان والے اشک اشک کرتے ہیں۔ آپ کی بہن ام فرج جبی، لاہور۔ محترم ناظرین، ملاحظہ کیجئے کہ اس مہینے میں صدقے کی کیسی طاقت ہے۔ یاد رہے کہ صدقہ ویسے بھی اپنے اندر بڑی طاقت رکھتا ہے، اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کے بارے میں فرمایا کہ یہ مصیبتوں اور بلاؤں کو دور کرتا ہے، اور کہیں پر فرمایا کہ صدقے سے اپنی بیماریوں کا علاج کرو۔ اسی طرح فرمایا کہ صدقہ تمہارے مال کو کم نہیں کرتا بلکہ اس میں اضافہ کرتا ہے۔ تو یاد رہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی عمل کرتے ہیں اور پھر اللہ سے کوئی دعا مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو ضرور قبول کرتا ہے۔ تو آپ نے پوری یقین کے ساتھ ماہ محرم میں یہ عمل کرنا ہے، اور اپنی جو بھی دلی مراد ہے اس کی نیت کر کے آپ نے کسی بھی فقیر کو، کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے، اور اس میں توفیق آپ نے صدقہ دینا ہے۔ کسی انتہائی ضرورت مند کو صدقہ دیں تاکہ اس کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ انشاءاللہ آپ کی دلی مراد پوری ہوگی، رزق کی اور دولت کی آپ پر بارش ہوگی، گھر سے پریشانی دور ہو جائے گی،
اور بچے صحت مند ہو جائیں گے، ہر طرح سے مصیبتیں بلائیں دور ہو جائیں گی۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی تو ہمیں زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور شیئر کیجیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔